مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بھارت میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ مدثر شہید ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں تو پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے، الگ الگ تصویروں سے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مصر کے الشرقیہ کے پرائمری اسکول کے بچوں نے کتنا خوبصورت اپنے جسموں سے اللہ رسول اللہ کا نقش پیش کیا ہے، اور کانپور پولیس نے ظفر حیات کی عمارت بھی گرا دی ہے، اور ادھر الاقصی مسجد کے سامنے احتجاج ہوا ہے، تو نیو یارک میں ہندوستانی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج درج ہوا ہے۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ کس طرح سے آفرین فاطمہ کے گھر والوں کو راتوں رات پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ آفرین فاطمہ ایک سوشلسٹ ہے، اس کی بھی میں تفصیلات رکھوں گا۔ اور ادھر کانگریس پارٹی وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہتے ہوئے سی ایم ابراہیم نے کانگریس کو اس وقت لتاڑا ہے، کیونکہ کل جے ڈی ایس کی 2 لیڈران نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، مدثر کل اس کے آخری الفاظ مرنے سے پہلے یا جاں بحق ہونے سے پہلے اسلام زندہ باد تھے۔ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے بعد اس کے سینے پر گولی داغنے کا منظر ہے۔ کل علاج کے دوران ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کبھی ناموس رسالت پر آنچ آئی ہے تو بھارت کی تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ ہمیشہ سے اس قوم کے نوجوانوں نے اپنی جان دی ہے ناموس رسالت پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدثر اس وقت جنت میں ہوں گے، اور عاشقان رسول کے پہلی صف میں شامل ہوں گے، ہم تمام لوگوں کی امید ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بنگلور میں جو کچھ ہوا، اور آج بھی اس معاملے میں کئی سارے نوجوان گرفتار ہیں، زیر حراست ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اور اس وقت بھی بنگلور میں کئی نوجوانوں کا انتقال ہوا تھا پولیس فائرنگ سے، وہ بات بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، ہتھیارات کے ساتھ ہندوتوا کی تنظیمیں مسجدوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، کھلم کھلا گالیاں دینے والی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، لیکن پولیس کھڑی پوری طرح تماشائی ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ویڈیو، اس میں لگاتار گالیاں بکی جا رہی تھی اور ناچا جا رہا تھا پولیس کے سامنے، پولیس کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور بھی تصویر دیکھ لیجئے، مسجد کے سامنے جا کر کے ہنگامہ آرائی ہوئی، اور مسجد کے اس میں جھنڈا چڑھانے کی کوششیں ہوئی، لیکن پولیس کھڑے ہو کر کے تماشائی بنی رہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے تصویریں، ابھی حال ہی میں یہ دیکھ لیجیے گا، یہ تصویر ہے، پولیس آرام سے کھڑی ہوئی ہے اور ہندوتوا کی تنظیم میں تلواریں اور تیز دھار ہتھیار لہرا رہے ہیں۔ کیا کبھی ان پر فائرنگ ہوئی؟ نہیں۔ وجوہات کیا ہیں یہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اب جتنے بھی ہندوتوا کی تنظیموں نے احتجاج کیا تھا، ساری تصویر کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں ایک بحث چل نکلی ہے کہ مدثر اور رانچی میں جو پیش آئے واقعات کے بعد جب پرامن احتجاج چل رہا ہوتا ہے تو پولیس فائرنگ کر دیتی ہے، لاٹھی چارج کر دیتی ہے، گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ دیکھیے کتنے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ پولیس کی گاڑی سے اترنے کا منظر دیکھ سکتے ہیں، نوجوانوں کو اتارا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں اب تباہ کر دی جائیں گی۔ جیسے کہ عام طور پر ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے ہم لوگوں نے اندرونی سطح کی سازشوں میں ایک سازش پڑھا تھا
کہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کو اکسانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ سامنے لایا جائے، ان کے جذبات بھڑکیں گے، وہ راستے پر آئیں گے، احتجاجات کریں گے، پھر ان کی ایک کریم نوجوان نسل کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر کے ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں، پھر یہ قوم نہیں اٹھ کھڑے گی۔ ایسی کئی ساری سازشوں کا ایک حصہ تھا، شاید یہ اسی کا کہیں جو ہے سازشوں میں سے ایک سازش تو نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے بھی ان ویڈیوز کو، ان تمام چیزوں کو اس وقت سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصرے کے ساتھ جو ہے پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں مسلم قیادت کو سوچنا چاہیے کہ ہنگامی حالات میں، جبکہ ناظرین گرامی کل جمعہ کے دن کسی بھی تنظیم نے اور کسی بھی بورڈ نے یا کوئی بھی ایسی تنظیم جو قومی سطح کی ہے احتجاج کی آواز نہیں دی تھی، لیکن نوجوان خود بخود جذباتی بن کر کے راستے میں آئے بجز چند کچھ علاقوں کے، لیکن جو صورتحال بنی وہ آپ لوگوں کے ہے۔ سینکڑوں نوجوان یو پی کی بات کرے یا جھانسی کی بات کرے اس وقت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جھانسی میں 2 نوجوان کی موت ہو چکی ہے، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ ان زخمیوں کی ویڈیو بھی ہم نے کل دکھائی تھی پرائم ٹائم میں، ایوننگ پرائم ٹائم میں، لیکن وہ عمر کے لیے محدود کر دی گئی ہے تو شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے اس وقت بھارت کی۔ اب جو ہے واقعی میں پولیس کی جو اس وقت کردار ہے وہ بہت ہی ظالمانہ اور غیر انسانی بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہو چکا ہے۔ جس انداز میں ظلم و ستم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کی کون سی تصویر پیش کریں گے، اور عالمی سطح پر اس وقت جو ہے بھارت کی کون سی تصویر پیش کی جائے گی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح دوڑا کر کے، گرا کر کے، نہ جانے کس طرح سے گالی گلوچ کر کے جو ہے اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن کی گھٹی میں شامل ہے، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے اور نہ انسان اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہوئی، دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیو یارک کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا جہاں پر جو ہے اس وقت احتجاج کیا گیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی جو بھارت کی نوپور شرما، ملون مردود، نوین جندل اور بہت سارے لوگوں نے کیا۔ اس کو تھوڑا آواز کے ساتھ سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں مسجد اقصی۔ ناظرین گرامی، پھر مسجد اقصی میں بھی جو ہے احتجاج درج کیا گیا۔ یہاں کے علماء نے بھی جو حالات بنے اس کو بھی عربی میں بیان جاری ہے اور نعرے جاری ہیں، آپ اس کو بھی آواز کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ يوم القيامة وبيد فرنسا تنصري ما هي إلا حرب على ناظرین گرامی، آئیے مصر چلتے ہیں۔ الشرقیہ کے پرائمری اسکول کے بچوں کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز میں اللہ رسول اللہ انہوں نے جو ہے اپنے جسموں سے بنا کر کے پوری دنیا میں وائرل کر دیا ہے۔ اللہ رسول اللہ کا نقش پیش کرتے ہوئے آج کی خوبصورتین تصویر ہے جو مکی ٹی وی کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ یہ مصر کے الشرقیہ کے پرائمری اسکول کا منظر ہے۔ یہ ہے ناظرین گرامی مسلمانوں کا اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان سے محبت کے وہ درجہ کہ جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر وہ کسی چیز کو سامنے نہیں لاتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک 300 سے زائد جو ہے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یو پی میں ہو یا پھر رانچی میں ہو۔ رانچی میں خیر کس کی وہاں پہ حکومت ہے، اور حکومت کے دوران مسلمانوں کا اس طرح قتل عام، ان کو مارنا، ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچانا کا سلسلہ جو ہے وہاں کے ہیمنت سورین کو شاید جو ہے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس وقت جو ہے جو رانچی کے 2 نوجوان جو جاں بحق ہوئے ہیں پولیس کی فائرنگ سے، اس کو لے کر کے تبصرے ہیں۔ ناظرین گرامی، نفرت پھیلانے یا ماحول کیسا بنایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد کا نام بھی ہندوتوا متعصب لوگوں کو کھٹکتا ہے۔ اب باقاعدہ اپنی دکان کا نام S9 ٹی وی کی ایک چینل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ حیدرآباد کا کہیں بھی تذکرہ ہی نہیں کیا ہے اور بھاگیہ نگر ریڈیو رہ کر کے جو ہے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ماحول کیسا بنایا جاتا ہے، بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔
متعصب ہندوتوا کے نشانے پر تو ویسے بھی حیدرآباد ہے، اب اس کے نام کو بدلنے کے لے کر کے بی جے پی اور ہندوتوا تنظیمیں لگاتار الگ الگ طرح کے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی اس طرح کے جو ہے ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے حیدرآباد کی پولیس کو شکایت کی ہے کہ جو ہے یہ پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کے مترادف ہے، متعلقہ چینل ہو یا پھر اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے شیئر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آفرین فاطمہ کے والد کو، ان کی ماں کو، ان کی بہن کو اٹھا لیا گیا گھر سے، اور وہ بھی رات میں پولیس کی جانب سے۔ یو پی سے یہ خبر آ رہی ہے، اور باقاعدہ جو ہے آفرین فاطمہ نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح ان کے والد جاوید محمد، پروین فاطمہ اور ان کی بہن سمیہ فاطمہ کو جو ہے سب سے پہلے الہ آباد پولیس نے ان کے والد کو اٹھا لے گئی، اور وہ ان سے کچھ پوچھ تاچھ کر کے پولیس تھانے لے گئی۔ پھر اس کے بعد رات کے وقت میں قریب 3:15 پر ان کے گھر کے پاس آئے، ان کی والدہ ان کی بہن کو بھی اٹھا کر کے لے گئی۔ تو ناظرین گرامی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی غلطی ہے یا کچھ بھی ہے، بغیر کسی وجہ کے الہ آباد پولیس کی جانب سے ان کی ظلم کی کہانی کو مکتوب چینل کو جو ہے انہوں نے وہ ویڈیو دی ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو ہم آواز کے ساتھ آپ لوگوں کو سنا تو نہیں سکتے، لیکن جو ہے کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آفرین فاطمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہے، اور سی اے این آر سی کے موقع پر بھی سرخیوں میں آئی ہوئی تھی۔ اب اس نے جو ہے نیشنل وومنس کمیشن میں جو ہے یہ کمپلینٹ درج کیا ہے کہ کس طرح پولیس ان پر جو ہے ظلم و زیادتی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے جو ہے وہ قومی لیڈر بھی ہیں۔ بہرکیف جمعہ کے دن رات کے وقت میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے لوگ وہاں گئے، ان کے سلسلے میں پوچھ تاچھ ہوئی تو پولیس نے کچھ بتایا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد 2-3 گھنٹے بعد ان کے گھر میں آئے، ان کے والدہ کو فون اور ان کی بہن کو فون کے ساتھ آنے کے لیے کہا، اور کسی بھی طرح کی انفارمیشن نہیں دی۔ یہ بھی ایک ظلم و ستم ہے۔ ناظرین گرامی، آخر کیا ہو رہا ہے؟ یو پی پولیس کیا کر رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں جا۔ ناظرین گرامی، آئیے دیکھیے ایک فلم میکر کس طرح سے ایک بار پھر گستاخ رسول نوپور شرما کی حمایت میں آ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہی ہے جو دی کشمیر فائلز فلم بنایا تھا۔ جی ہاں، وویک اگنی ہوتری ان مظاہرین کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ٹویٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لکھنؤ، کرناٹک، کلکتہ، رانچی جیسے کئی علاقوں میں کل زبردست احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو ملے۔ اس احتجاج میں کئی مقامات پر نوپور شرما اور نوین جندل کے پتلے لٹکائے ہوئے دکھائے گئے، جلائے گئے۔ اس پر اگنی ہوتری نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر ایک کے بعد ایک ٹویٹ کیا۔ وویک اگنی ہوتری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تمام دوستوں سے معذرت، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران، عراق اور شام نہیں ہے، یہ ہے موجودہ ہندوستان، اور یہ آج کا ہندوستان۔ واضح اس متنازع بیان کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہلے نوپور شرما کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے، لیکن دی کشمیر فائلز کے ڈائریکٹر وویک اگنی ہوتری آج کل مسلمانوں کے خلاف جو ہے ماحول بنانے میں، فلمیں بنانے میں، لوگوں کو اکسانے میں پہلے نمبر پر شامل کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بے عزتی بھی کئی ممالک میں اٹھانی پڑی۔ بہرکیف اس طرح کے جو ہے آج ہندوستان کے خلاف ہے یہ کہتے ہوئے مختلف قسم کی جو ہے تبصرے کرنے پر سوشل میڈیا میں ان کو لے کر کے زبردست تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔